اور پھر آپ نے ایک خاص عہدہ قائم کیا تھا کہ گورنرز کی، آفیسرز کی اور صاحب اختیار جتنے لوگ ہیں ان کی جو شکایتیں ہوتی ان کے لیے آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے مقرر کیا تھا۔ اور یہ وہ بزرگ صحابی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لڑائی میں شریک رہے، اور ایک مرتبہ آپ نے مدینہ طیبہ میں ان کو اپنا نائب بنا کر آپ کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ جب کسی گورنر کی، کسی آفیسر کی شکایت آتی تو آپ ان کو بھیجتے، یہ جا کے تحقیق کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے پاس شکایت آئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی، اور آپ یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ حالات کیا ہیں، کس طرف جائیں گے۔ ایک طرف آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ 1.5 لاکھ ایرانی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور دوسری خبر آپ کو ملی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات ہیں، تو آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان شکایات کی تحقیق کرو۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں اور جا کر آپ قبائل میں لوگوں کو ملتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے گورنر کے خلاف کیا شکایت ہے، کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں۔ پھر قبیلوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو ایک آدمی آپ کو ملتا ہے جس کا نام اسامہ بن قتادہ ہے۔ آپ اسے قسم دے کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت ہے تو مجھے آگاہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے قسم دے کر پوچھا ہے تو اس کی شکایت یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے مطابق بیت المال کو تقسیم نہیں کرتے، اور رعایا کے اندر عدل نہیں کرتے، اور جہاد کے لیے نہیں جاتے۔ تو جب اس نے ایک بات کی تو بہت سے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے، تو آپ نے اسے بھی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کیا شکایت ہے، تو اس نے کہا ایک شکایت یہ ہے کہ یہ سرکاری مال اور خزانے کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ نماز میں 2 رکعتیں لمبی پڑھاتے ہیں، 2 رکعتیں مختصر پڑھاتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ جہاد کے لیے جاتے نہیں ہیں، اور ایک شکایت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کہ احتساب کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ یہ رکاوٹ سامنے نہیں آئی کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ رکاوٹ سامنے نہیں آئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں اور 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر اس شخص نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، اس نے ریاکاری، شہرت اور فتنہ اور بغاوت کو بھڑکانے کے لیے کہا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی اولاد بہت زیادہ کر دے جس کے لیے یہ ذلیل و رسوا ہوتا پھرے اور مختلف قسم کے گمراہ ہونے والے فتنوں میں یہ شکار ہو جائے۔ تو آپ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ جو الزام ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک الزام یہ ہے کہ میں 2 رکعتیں لمبی اور دوسری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے وہ مختصر ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، اور فرمایا یہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے نہیں جاتا، فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کے تلوار سے، جس کے تیر سے اسلام میں سب سے پہلا کسی کافر کا خون بہا ہے، اور فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اللہم سدد رمیتہ واجب دعوتہ، کہ اللہ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کو بہتر کر اور اس کی دعا کو قبول کر۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ کوفہ کے لوگ تھے، فتنہ ہو سکتا تھا، بغاوت ہو سکتی تھی، تو آپ کو شکایت تو کوئی نہیں ملی، لیکن آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ایک اور شخص کو گورنر بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا تو اب وہ شخص جس نے آپ کے خلاف حضرت عمر کے دربار میں شکایت کی تھی، اسامہ بن قتادہ، عمر بہت لمبی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 10 بیٹیاں ہو گئی اور کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، اور جہاں جاتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جسے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے۔